لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بالذكر علي بن أبي طالب. اذان محترم، عاشقان حیدر کرار، مولا حسین کے عزادار، یہ پروگرام، یہ جو مجلس رکھی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں انسان ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں انسان ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے اچھے بھائی کے لیے دنیا ختم نہیں، بلکہ اب ان کی دنیا آگے شروع ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے ذکر اہل بیت سے شروع ہوگی. اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے. آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے. زمین کی زینت کیا ہے؟ پیڑ ہیں، پودے ہیں، پہاڑ ہیں، یہ دریا ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے. فرشتوں میں بھی آپ دیکھیے، سارے فرشتوں کی زینت کون ہے؟ جبرائیل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انسانوں کی زینت کون ہے؟ نبی. نبیوں کی زینت کون ہے؟ رسول. اور رسول کی زینت اہل بیت ہے. اور یہ مجلس اعزا جو ہم اہل بیت، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، یہ ذکر اہل بیت جو ہے علی کی زینت ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ویسے ہمارے نسیم بھائی جو ہے اس شہر کی زینت ہے، اس اہل بیت کی زینت ہے. یہ جو ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، یہ ہمارے اچھے بھائی اس کی جو ہے زینت ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم سب جو ہے ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، معصومین کا ذکر کر رہے ہیں. ہم جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہیں. 14 معصومین کے ذکر ہم کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب یہ بزم 14 معصومین کی آپس میں بیٹھتی تھی کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اب عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ مولا عباس کے زینت کے لیے سب سے بڑا جملہ ہے. یہ 14 معصومین جب اپنے بزم میں بیٹھتے ہیں تو کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہم جب بیٹھتے ہیں تو معصومین کا ذکر کرتے ہیں، مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، حسن مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہیں، رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں، آخری امام کا ذکر کرتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، مولا عباس کے لیے جو سب سے بڑی فضیلت ہے، جو سب سے بڑی زینت ہے، وہ زینت کیا ہے؟ یہ جب 14 معصومین آپس میں بیٹھتے ہیں، جب بزم ان کی سجتی ہے، جب یہ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم، آپ سوچئے کہ مولا عباس کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ یہ تمنا حیدر کا نام ہے. مولا کائنات نے تمنا کیا تھا. اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ جو مولا نے تمنا کی تھی کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے حسین کے کام آئے کربلا میں۔ اور عزیزان محترم، آپ اطاعت مولا عباس کو دیکھیے، اس لیے آپ دیکھیں کہ مولا عباس کا ایک لقب ہے غازی، اس لیے کہ کربلا میں مولا عباس کو جو ہے لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن مولا عباس کا ایک لقب ہے غازی۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ غازی کسے کہا جاتا ہے؟ غازی اسے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کو جیت کر آتا ہے، جو جنگ کو فاتح ہوتا ہے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ شہید ہو گیا تو اسے شہید کہا جاتا ہے، اگر بچ کر آ گیا تو اسے غازی کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب لغت اٹھائیے گا تو غازی کے معنی ایک اور ہوتے ہیں۔ غازی کے معنی حاضر کے ہونے ہوتے ہیں، یعنی حاضر ہونا۔ آپ نے دیکھا، اس لیے جب ہم نظر کراتے ہیں محرم میں، آپ دیکھیں جتنے بھی معصومین کے ہم نظر کراتے ہیں ہم ایسا کہتے ہیں نظر کراتے ہیں، لیکن غازی عباس کی جب ہم نظر کراتے ہیں تو نظر نہیں کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ آج مولا عباس کی حاضری ہے، آج مولا عباس کی حاضری ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ حاضری کیوں ہے؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے مولا عباس کو۔ کیا اجازت دیا ہے؟ کہ اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی غازی کے نام پر حاضری کی نظر کرے گا مولا عباس حاضر ہو کر اس کی تمناؤں کو پورا کریں گے، اس کی مرادوں کو پورا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہیں غازی، یعنی کائنات میں واحد مولا عباس ہے جن کا لقب ملا جو شہید ہونے کے بعد بھی غازی ہے۔ یہ کائنات کا واحد ایسا جو ہے شہید ہے، جو شہید ہونے کے باوجود آپ دیکھیں ان کا لقب کیا ہے؟ غازی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مولا عباس کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کیا۔ آپ سوچئے کہ کربلا میں کیا کم مصیبتیں تھیں، آپ سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ بچے کس کے پاس جاتے ہیں؟ بار بار بچے مولا عباس کے پاس آ رہے ہیں، ہر بچہ جو ہے مولا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چچا چچا، کوئی امو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، چچا ہم پیاسے ہیں۔ لیکن کس طریقے سے مولا عباس نے اطاعت امام حسین علیہ السلام کی، یعنی جب تک امام کا حکم نہیں ملا ہے، دیکھیے عباس ہٹے نہیں کہیں سے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی جو مصیبت کربلا میں مولا عباس کے لیے تھی، وہ مصیبت یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جناب عباس کے 3 بھائی شہید ہوئے، ام البنین کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور عباس نے ان میتوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اپنے ہاتھوں پر عباس نے میت کو اٹھایا ہے۔ اور عزیزان محترم، لا کر خیمے میں میت رکھنے کے بعد تاریخ یہ کہیں نہیں ملتی ہے کہ عباس کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہو، عباس کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہو۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مولا عباس نے صبر کیا، لیکن عزیزان محترم جب صبر کا باندھ ٹوٹا ہے تو آپ دیکھیں کہ مولا عباس خیمے کے پیچھے جاتے ہیں اور مولا عباس چیخ مار کر گریہ کرتے ہیں۔ جب شہزادی زینب کی نظر پڑ گئی تو ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہیں، بھیا آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا عباس تڑپ کر فرماتے ہیں، اے شہزادی زینب، آپ دیکھ رہی ہیں میرے گود کے پالے میرے سامنے شہید ہو رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ارباب عزا، یہی وہ غم تھا اور یہی وہ تمنا تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، دونوں زانوں کو توڑ کر مولا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کو توڑ کر، اور توڑنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، آقا اب عباس کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارباب عزا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، فرمایا، میرے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عباس تڑپ جاتے، فرماتے، آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علم برداری کروں۔ ارباب اعضاء، اسی اثنا میں خیمے سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ حسین سمجھ گئے کہ اب عباس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ فرمایا، اے بھیا عباس،
اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ایک کام کرو، ان بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دو۔ ارباب ازا جیسے ہی عباس نے جملہ سنا اور یہ خبر جناب سکینہ تک پہنچی ہے نا، تو سکینہ دوڑ کر سوکھی ہوئی مشک کو اٹھانا چاہتی ہے۔ تو سکینہ نے کیا دیکھا کہ جس خیمے میں سب مشک رکھی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے مشک کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے مشک کو اٹھایا، بچے سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ فرماتے شہزادی کہا عباس کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ ارباب ازا بچوں کی آس بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے، اب یقیناً ہمیں پانی ملے گا۔ ارباب ازا یہی وجہ ہے کہ جب عباس علم لے کر چلے، ایک مرتبہ یہ علم میدان کی طرف بڑھا، سکینہ عباس کے علم کو دیکھ رہی ہے، حسین مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ارباب ازا ایک مرتبہ وہی علم جب نشے میں پہنچ گیا تو ایک مرتبہ سکینہ سمجھ گئی ارے میرا چچا دریا میں اتر چکا ہے، ارباب ازا پانی لے کر آ رہا ہوگا۔ لیکن ارباب ازا ایک مرتبہ وہی علم پھر بلند ہوا۔ اب سکینہ نے دیکھا، آواز دی اے بچوں آؤ، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ارباب ازا عباس بڑی تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی شخص نے ایک وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، لیکن عباس کی تمنا ہے کہ کسی طریقے سے اس مشق سکینہ کو خیام حسینی تک پہنچا دیا جائے، لیکن ارباب ازا عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ ارے مشق میں تیر لگا، پانی زمین پر بہ گیا، عباس کی تمنائیں ختم ہو گئی۔ ارے اسی اسنا میں ایک گرز سر پہ لگا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ ارباب ازا آواز دی آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزادار حسین چلے ہیں لیکن کس انداز میں چلے ہیں، کمر کو تھام لیا، آواز دیتے ہیں بھیا عباس، ارے تمہارے مننے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ارباب ازا حسین عباس کے قریب آئے، ہاں ارباب ازا وصیتیں ہوئیں، لیکن مولا عباس نے فرمایا آقا ہماری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ ہم سکینہ سے بہت شرمندہ ہیں۔ ارباب ازا حسین علم لے کر آئے، لیکن جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا ہے، دوڑ کر علم سے لپٹ گئی۔ اے بابا ارے مجھے چچا چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، سکینہ پیاسی رہے گی لیکن اب کبھی پیاس کا شکوہ نہ کرے گی۔ انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائی و تسلیم لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، بالخصوص حاضرین اور صاحب خانہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، کہ درجات میں بلندی عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، کہ رزق میں اضافہ فرما، کہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بالخصوص ہمارے نسیم بھائی کو طول عمر عطا فرما، کہ تمام مرادوں کو پورا فرما، کہ تمام خواہشات کو پورا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔
اللهم تقبل منا وإنك أنت السميع العليم سميع الدعاء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ